اللہ رب العالمین نے جب رسول کو بھیجا تو کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی تو تم پر احسان کر دیا، یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم نے دو ہاتھ دیے تو تم پر احسان کر دیا یا پیر دیے تو تم پر احسان کیا، لیکن جب رسول کو بھیجا تو اللہ رب العالمین نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ رسول انسانوں میں سے تھے، وہ رسول بشر میں سے تھے، وہ جن نہیں تھے، وہ فرشتہ نہیں تھے۔ رسولا من انفسہم کہا، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے فرشتوں میں سے ایک رسول کو بھیجا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے جنوں میں سے رسول کو بھیجا ہے، انسانوں ہی میں سے ایک رسول۔ اس رسول کا کام یہ ہوگا، اس رسول کی ذمہ داری یہ ہوگی، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے گا، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں مکہ کی گلیوں میں سنایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول قرآن کی آیتیں سنانے کے لیے کبھی عکاظ بازار میں جایا کرتے تھے، کبھی مجنہ بازار میں جایا کرتے تھے اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، لوگوں کو توحید کا درس دے رہے ہیں، عکاظ بازار میں کافروں نے آپ کو مارا، آپ کو پریشان کیا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، پیشانی سے پسینہ نہیں خون ٹپک رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہی تھی، کسی نے دوڑتے ہوئے آیا اور بتایا، اے فاطمہ تیرے بابا جان کو عکاظ بازار کے کافروں نے اتنا مارا ہے کہ وہ زمین پر گر پڑے ہیں۔ وہ دوڑتی ہوئی جاتی ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 5 سال کی تھی یا 6 سال کی تھی، وہ بچی دوڑتی ہوئی جاتی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور اس کے سر پر دوپٹہ ہے، ابھی پردہ فرض نہیں ہوا تھا، لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ابھی پردہ فرض نہیں ہوا، لیکن ایک چھوٹی سی بچی ہے، معصوم بچی ہے، 6 سال کی بچی ہے، اس کے سر پر دوپٹہ ہے، وہ دوڑتی ہوئی جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ بابا جان کو کافروں نے اتنا مارا ہے کہ زمین پر گر پڑے ہیں۔ وہ اپنے سر سے دوپٹہ اتارتی ہے، رسول کے پیشانی سے خون کو پوچھتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے، اے کافرو، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک کسی کو گالی نہیں دیا، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہے، کسی کو ستایا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کے آنکھ سے آنسو ٹپک کر رسول کے چہرے پر گر پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب حضرت فاطمہ کے آنکھ سے آنسو ٹپک کر گر پڑتا ہے، اللہ کے رسول کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اپنا سارا غم بھول جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، اے کافرو، تم نے میری اس بیٹی کو رلایا ہے جس کو آج تک میں نے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، اے کافرو، تم نے میری اس بیٹی کو رلایا ہے جس کو آج تک میں نے کبھی آنسو بہاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول اپنا غم بھول جاتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میری ان بہنوں سے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری ان نوجوان بیٹیوں سے، نوجوان بہنوں سے اور ماؤں سے، اسلام کی شہزادیوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی 6 سال کی ہیں، ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے سر پر دوپٹہ ہے۔ تم تو جوان ہو، تم تو ادھیڑ عمر کی ہو چکی ہو اور تمہارے جسم پر کوئی دوپٹہ نہیں ہے۔ شریعت تمہارے لیے کیا کہتی ہے؟ تم نے شریعت کو ٹھوکریں مار دی ہے، تم نے قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، تم نے حدیثوں پر تم نے بلڈوزر چلایا ہے اور تم یہ کہتے ہو جب جاہلیت کا دور تھا اس وقت تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ احسان مانو اس اسلام کا کہ جس نے تمہیں جینے کا حق دیا ہے، احسان مانو اس اسلام کا جس نے تمہیں اس دنیا میں جینے کا حق دیا، ورنہ اسلام کے آنے سے پہلے
تم زندہ درگور کر دی جاتی تھی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب باپ مر جاتا تھا، جب ماں مر جاتی تھی، جب تم یتیم ہو جاتے تھے، تمہارے مال کو ہڑپ لیا جاتا تھا، تمہارے ساتھ ظلم ہوتا تھا۔ اسلام آیا تو اس نے ظلم کو ختم کر دیا۔ اسلام آیا تو عورتوں کو مقام دیا، ماں کو الگ مقام دیا، بیوی ہے تو بیوی کو ایک الگ مقام دیا، بیٹی ہے تو اس کو بھی الگ مقام دیا، بہن ہے تو اس کو بھی الگ مقام دیا۔